نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون، جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی دنیا میں آیا اب وہ اپنے نیک اعمال سے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو اور اپنی کم ہمتی سے وہ آخرت پر نظر نہ رکھتا ہو، قرآن بتا رہا ہے، اللہ کا فرمان کہ ہم انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے، اور جو اعمال جو انہوں نے نیک اعمال کیے لیکن کس لیے کیے تو کہا طلب دنیا کے لیے کیے ہیں، تو ان کا اجر ہم صحت کی صورت میں، دولت کی صورت میں، وسعت رزق کی صورت میں اور کثرت اولاد وغیرہ سے دنیا میں ہی پورا کر دیں گے، اور طلب دنیا کے لیے کیے ہوئے اعمال کے اجر میں کمی نہ کریں گے بلکہ ان اعمال کا پورا اور کامل اجر دیں گے۔ تو اس آیت سے یہ ہمیں پیغام ملا کہ جو لوگ دنیا کی طلب اور اس کی زیب و زینت اور آرائش پانے کی خاطر وہ اس لیے نیک اعمال کرتے ہیں، تو پھر قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم نے نیک اعمال کر لیے تو تمہیں ان نیک اعمال کا بدلہ، کیونکہ تم نے دنیا کے لیے کیے تھے تو تمہیں دنیا میں اس کا بدلہ مختلف انداز میں اللہ دے دے گا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔ اسی بات کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین اس بات کو اور مزید انداز میں بیان کرتا ہے کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم، جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے، یصلاها مذموما مدحورا، جس میں وہ مذموم ہوگا، یعنی اس کی مذمت کی جائے گی کیونکہ اس نے دنیا کے لیے سب کچھ کہا تھا، اور فرمایا مدحورا، اور وہ مردود ہو کر جہنم میں داخل ہوگا۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، اور فرمایا کہ جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی ہی کوشش کرتا ہے جیسی اسے کوشش کرنی چاہیے، اور وہ ہو بھی مومن اور بھی وہ ایمان والا، تو قرآن کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوشش کی اللہ کی بارگاہ میں قدر کی جائے گی۔ آئیے میں حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، بڑے غور سے سنیے گا۔ حضرت شفیہ اصبحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ میں فلاں کے حق سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائے کہ جسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سمجھا اور جان لیا ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اچھا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں کہ جسے میں نے اپنے آقا سے سنا بھی، سمجھا بھی اور جانا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسکیاں لینے لگ گئے، یعنی اتنا رونے لگ گئے کہ ان کی سسکیاں بن گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ فرماتے ہیں حضرت شفیہ اصبحی فرماتے ہیں میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا، جب آپ کو ہوش آیا اور کچھ افاقہ ہوا تو فرمایا میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ جسے میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس مقام پر جانی، جس مقام پر وہ تھے، تو فرمایا اس مقام پر مجھ سے حضور نے بیان فرمایا، اور اس وقت میرے اور حضور کے سوا کوئی تیسرا آدمی نہ تھا۔ پھر آپ کی سسکیاں لینے لگ گئے، یہاں تک کہ
کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جب دوسری مرتبہ جب ہوش آیا تو اپنا منہ صاف کر کے فرمایا میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر مجھ سے بیان فرمایا، اور اس وقت یہاں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ سسکیاں لینے لگ گئے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر منہ کے بل وہ جھک گئے۔ فرماتے میں نے کافی دیر تک آپ کو سہارا دیا، جب ہوش آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہوگا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس وقت تمام امتیں گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوں گی اور سب سے پہلے 3 آدمیوں کو لایا جائے گا۔ نمبر 1 جس نے قرآن یاد کیا ہوگا، نمبر 2 کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا ہوگا، نمبر 3 زیادہ مالدار۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس شخص سے جس نے قرآن یاد کیا ہوگا، اس قاری سے فرمائے گا اے قاری یہ بتا کیا میں نے تمہیں وہ کلام نہ سکھایا جو میں نے اپنے حبیب پر نازل کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بتا تو نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا میں رات دن اس کی تلاوت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، اور فرشتے بھی پھر اللہ کی بارگاہ میں یعنی وہ بھی موجود ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ اس شخص سے کہے گا تو نے جھوٹ بولا تو فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو تلاوت قرآن سے یہ چاہتا تھا کہ کہا جائے کہ فلاں قاری ہے، وہ تجھے کہہ دیا گیا تو چلا جا، آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی شے نہیں۔ پھر دولت مند شخص کو لایا جائے گا، اس سے اللہ فرمائے گا اے سخی مالدار کیا میں نے تجھے مال میں اتنی وسعت نہ دی کہ تجھے کسی کا میں نے محتاج نہ رکھا؟ وہ عرض کرے گا ہاں یا رب تو نے دنیا میں مجھے اتنا دیا کہ مجھے کسی کا تو نے محتاج نہ رکھا۔ پھر اللہ فرمائے گا اے میرے شخص اے میرے بندے یہ بتا میری دی ہوئی دولت سے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا میں اس کے ذریعے قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا اور خیرات کیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا صلہ رحمی اور خیرات سے تو یہ چاہتا تھا کہ تجھے یہ کہا جائے کہ فلاں بڑا سخی ہے، تو تجھے دنیا میں ایسا کہا گیا یعنی ایسا کہا جا چکا ہے، اب تو چلا جا، آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی شے نہیں۔ پھر شہید کو لایا جائے گا تو اللہ فرمائے گا تو کس لیے قتل ہوا؟ وہ عرض کرے گا تو نے مجھے اپنے راستے میں جہاد کرنے کا حکم دیا، میں نے لڑائی کی یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ اس سے فرمائے گا تو جھوٹا ہے، فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ اللہ فرمائے گا تیری جہاد کرنے سے یہ نیت تھی کہ لوگ کہیں کہ فلاں بڑا بہادر ہے، تو یہ بات کہہ دی گئی، تو چلا جا، آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی شے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے زانوں پر اپنا دست اقدس مارتے ہوئے فرمایا اے ابو ہریرہ اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے ان 3 آدمیوں کے ذریعے سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ یہی حدیث جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کی گئی تو آپ نے فرمایا ان تینوں کا یہ حشر ہے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ یہاں تک کہ آپ بھی بہت روئے، یہاں تک کہ حضرت لوگوں نے خیال کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو وہ اتنا رونے لگے کہ لوگوں نے خیال کیا کہ آپ جان دے دیں گے۔ پھر حضرت امیر معاویہ کو ہوش آیا تو آپ نے اپنا چہرہ پہنچ کر کہا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ جو آیت آپ نے سنی اب اس کا ترجمہ سنیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے، اور انہیں یہ نہ سمجھنا کہ دنیا میں کچھ کم، فرمایا کہ انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا
کچھ نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا اور ان کے اعمال باطل ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے مالک ہمیں اپنی رضا کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے ذریعے دنیا طلب کرنے سے ہمیں محفوظ فرما۔ دیکھیے، غور کیجئے، یہ آیت ہمیں پیغام دے رہی ہے۔ ہم درود پاک پڑھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ درود پاک سے ہماری مشکلات حل ہو جائے، درود پاک کے ذریعے ہم دنیا کا مال چاہنے کے لیے درود پاک پڑھتے ہیں، ہم سورہ یاسین کی تلاوت دکانوں پر اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا کا مال مل جائے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، اس نیت سے ہم نہیں پڑھتے۔ یہ دیکھیے کتنا بڑا پیغام دے رہی ہے یہ آیت کہ ہم ان چیزوں کو جن کے لیے ہم اپنی آخرت کو اچھا کر سکتے تھے، لیکن اب ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم ان تمام نیک اعمال کے ذریعے اگر دنیا چاہیں گے تو پھر ہمارا بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی یہ حشر ہو، لیکن ہم چاہیں آخرت لیکن پھر اللہ ہمیں دنیا بھی دے دے تو یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ یہی بات اس آیت میں بتائی گئی، اور اس آیت میں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، ایسے ہی اعمال کے لیے ایمان شرط ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اللہ کی طرف سے اس پر ایک گواہ ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور تمام گروہ میں سے جو اس کا انکار کرے تو آگ اس کا وعدہ ہے۔ تو اے سننے والے، تجھے اس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو، بے شک یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس سے پہلی آیت ابھی آپ نے سنا کہ ان میں اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اپنی اعمال کے ذریعے دنیا اور اس کی زیب و زینت چاہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو اپنے نیک اعمال کے بدلے میں صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ اس آیت کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اس روشن دلیل پر اللہ کی طرف سے گواہ بھی ایک آئے اور اس کی صحت کی گواہی دے، تو کیا وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش چاہتا ہو؟ تو کہا ایسا نہیں، یعنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ان دونوں میں عظیم فرق ہے۔ اس سے پہلے یعنی قرآن نازل ہونے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے جانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت کہا ان کے لیے پیشوا اور رحمت تھی، اور وہ لوگ دینی اور شرعی معاملات میں اس کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو فرمایا توریت گمراہوں کو ہدایت کی راہ دکھاتی تھی، اور وہ ان اوصاف کے حامل افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہودیوں میں سے حضرت عبداللہ بن سلام ہیں، اور بڑے بڑے وہ لوگ ہیں کہ ان کی تعریف قرآن کر رہا ہے، اور مجوسیوں میں سے، عیسائیوں میں سے اور بتوں کے پجاری وغیرہ تمام کفار اور دیگر ادیان کو ماننے والوں میں سے جو کوئی بھی حضور پر اور قرآن پر ایمان نہیں لائے گا، قرآن کہتا ہے پھر اس کے لیے آگ کا وعدہ ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی قسم کہ جس کے دست قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں کوئی بھی ہے، چاہے وہ یہودی ہے یا نصرانی ہے، جس کو بھی میری خبر پہنچے اور وہ میرے دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے، تو یہ قرآن بھی یہی بتا رہا ہے۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں وہ ضرور جہنمی ہے، کہ جس کو حضور کی خبر پہنچی اور وہ حضور کے دین پر ایمان نہ لایا تو وہ اگر مر گیا تو فرمایا وہ ضرور جہنمی ہے۔ اور اس آیت میں یہ بھی فرمایا اے سننے والے تجھے اس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں اس کی تفسیر یہ ہے، اے سننے والے اس دین کے صحیح ہونے میں اور
قرآن کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کے بارے میں شک نہ کر، بے شک یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیں اس قرآن کی تصدیق کرنے اور اس قرآن کیونکہ یہ حق ہے، اس حق کو حق سمجھتے ہوئے اس حق پر عمل کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور حق کا پیغام ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ ہم نے درس قرآن میں سنایا مولا کریم اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا ہمیں نور عطا فرما، قرآن حکیم کی قدر عطا فرما، اس کے علم و حکمت کی دولت سے مالا مال فرما، ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، ہم سب کو دین و دنیا کی خیر 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 عافیت بھلائیاں عزت نعمت عطا فرما، زوال نعمت سے محفوظ فرما، ہم ہر نیک عمل خالصتاً مالک تیری رضا کے لیے کریں، ایسی رضا ہمیں عطا کر دے، اپنی خوشنودی عطا کر دے، اے اللہ نیک اعمال کے ذریعے ہم دنیا طلب نہ کریں، اے اللہ ہمیں دنیا کا کتا ہونے سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں اپنا فضل و کرم عطا کر دے، ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے، اس درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ